الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواہ البخاری. محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، وہ بیماری، وہ مرض جس کی وجہ سے پیارے نبی اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو بالکل آخری ایام میں جو بیماری پیارے نبی کو لائق ہوئی تھی، وہ بیماری جب بڑھ گئی، جعل یتغشاہ الکرب، تو پیارے نبی کی تکلیف اور بڑھنے لگی، سختی اور بڑھنے لگی. جب سختی بڑھنے لگتی تو حضرت فاطمہ، حضرت پیارے نبی کی بیٹی لخت جگر کہتی: واہ کرب ابتا، میرے ابا کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے، میرے ابا کیسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کیسی مصیبت ہے، کیسی تکلیف ہے. فقال: لیس علی ابیک کرب بعد اليوم. پیارے نبی جب حضرت فاطمہ کو یہ کہتے ہوئے سنتے تو کہتے: اے میری بیٹے، میرے لخت جگر، سن لو، آج کے بعد تمہارے باپ پر ایسی تکلیف آنے والی نہیں ہے، یہ آج کی تکلیف آخری تکلیف ہے. یعنی پیارے نبی اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سفر کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی جوار رحمت میں جانے والے تھے، اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی تھی. تو اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد پھر یہ تکلیف مجھے نہیں ہوگی، یہ جو تکلیف ہے بالکل آخری تکلیف ہے. تو حضرین گرامی، یہاں پر ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس دنیا میں مصیبتوں سے کسی کو چھٹکارا نہیں. ہر ایک کی زندگی میں پریشانی، ہر ایک کی زندگی میں مصیبت، ہر ایک کی زندگی میں تکلیف. انبیاء، بلکہ انبیاء کے جو سردار پیارے نبی کی زندگی، پیارے نبی کو بھی موت کی تکلیف لائق ہو رہی ہے، بلکہ پیارے نبی کے کہنے کے مطابق پیارے نبی کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف لائق ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جتنا صبر کریں گے اتنا پیارے نبی کا مرتبہ، درجہ اللہ رب العالمین کے پاس بلند ہوگا. اور اس کے بعد جب پیارے نبی انتقال کر گئے تو حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے کہا: اے میرے ابا جان، رب نے آپ کو پکارا، رب نے آپ کو آواز دی تو آپ نے لبیک کہا. اے میرے ابا جان، آپ کا آخری اور ہمیشگی کا ٹھکانہ جنت ہے. اے میرے ابا جان، جبریل آئیں گے تو ہم آپ کی وفات کی خبر جبریل کو سنائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ تھے، وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جبریل آسمان سے اس دنیا میں وحی لے کر آتے، آپ کا انتقال ہو گیا، آج کے بعد جبریل آنے والے نہیں، آج کے بعد وحی آنے والے نہیں. یا ابتا الی جبریل ننعاه فلما دفن، جب پیارے نبی کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا: اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب. صحابہ کرام سے کہا: کیا تم مطمئن ہو گئے کہ تم نے اپنے رسول کو، پیارے رسول کو مٹی کے نیچے کر دیا، پیارے نبی پر مٹی تم نے ڈال دیا، کیا تم اب سکون سے ہو؟ تو حضرین گرامی، حضرت فاطمہ اپنے ابا کے انتقال کی وجہ سے تکلیف میں تھیں، غم میں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے کلمات کہے. لیکن ان کلمات میں تقدیر پر انکار نہیں، بس ایک باپ کے انتقال ہونے پر بیٹی کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے حضرت فاطمہ نے کلمات کہے. حضرین گرامی، اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تکلیفوں کے سامنا کرتے ہوئے صبر سے کام لینا یہ مومن بندوں کا شیوا ہے. دیکھیے پیارے نبی کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے، بیٹی سے دیکھا نہیں جا رہا، بیٹی کہہ رہی کہ ابا جان کو کیسی تکلیف لائق ہوئی ہے، لیکن پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، آج کے بعد پھر ایسی تکلیف ہونے والی نہیں.
تو دیکھیے جو شکر کے کلمات ہیں، یہ صبر کے کلمات ہر بندہ مومن کو ہونا چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں جب بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو صبر سے کام لینے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.